الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صدیق و تکریم حضرت صدر محترم دامت برکاتہم، مدیر محترم صاحب علم و فضل مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، اللہ تبارک و تعالی آپ نصیحت الاخوان انجمن کے طلباء، ان پر محنت کرنے والے اساتذہ، ان کی پشپناہی کرنے والے انتظامیہ اور ہر طرح سے ان کا تعاون کرنے والوں کو دارین میں اجر جزیل عطا فرماوے اور آپ کی ان مساعی کو بے پناہ قبولیت بخشے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ جو طلباء یہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے پیچھے ان کی اساتذہ کی محنت ہے۔ اس قدر علمیات پر مشتمل مضامین تیار کرنا، ان کو خوش سلیقگی سے پیش کرنا اور جرأت اور ہمت کے ساتھ بڑے مجمع کے بیچ ایک طالب علم کا ان کو پیش کرنا کوئی کم محنت نہیں مانگتا، اس کے پیچھے باقاعدہ محنت لگتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان سارے ہی شعبوں کو اپنے فضل خاص سے مترقی فرماوے، اسے ہمارے اسلاف اور کبار کی دوراندیشی اور بصیرت انگیزی کا نمونہ اور شاہکار ہی کہا جائے گا کہ ہمارے بڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث حقیقی ہونے کے ناطے ہم علماء کرام کے لیے نصوص کی تعلیم کا جہاں مدارس میں نظم فرمایا، وہیں آپ کی خطابی صفات کو طلباء میں ودیعت کرنے کے لیے ان انجمنوں کا بھی قیام فرمایا۔ یہ بہت بڑی بصیرت تھی ان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علم الاولین والآخرین عطا فرمایا تھا، وہیں آپ ان علوم کو لوگوں کے درمیان میں بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے تھے۔ آپ کا طرز و انداز بھی الحمدللہ احادیث میں محفوظ ہے۔ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین بھی بہت عالی رہتے تھے، آپ کی تعبیرات بھی بڑی دلنشیں رہتی تھی۔ احادیث میں اس کا مستقل ذکر ملتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں اور دیگر کتب احادیث میں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت موجود ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ایسا بلیغ انداز میں خطاب فرمایا کہ ہماری آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل دہل پڑے۔ حضرات صحابہ نے کم موقعوں کے اوپر ایسا خطاب سنا تھا، اسی لیے حضرت ارباز فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو ایسا خطاب فرما گئے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا کوئی آدمی اپنے مابعد رہنے والے لوگوں کو الوداعی خطاب کرتا ہے۔ کچھ پیغامات، کچھ میسیجز آپ ہم کو عطا فرمائیے جس کو ہم آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اپنے لیے پلے باندھ لیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بنیادی نصیحتیں فرمائی اور اسی میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اتباع و پیروی پر بہت زیادہ آپ نے روشنی ڈالی۔ بہرحال وہ خطاب میرے ڈھونڈنے کے باوجود اب تک مجھے مل نہیں سکا ہے۔ اللہ کرے ہمارے درمیان میں وہ خطاب آ جائے جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں اور دل دہل گئے تھے۔ اس کے بعد کا میسیج اور پیغام تو روایتوں کے اندر خوب ملتا ہے، لیکن وہ خطبہ کن مضامین پر مشتمل تھا، اللہ کرے وہ کسی جگہ ہاتھ لگ جائے تو امت کے ہاتھ میں انشاءاللہ اس حدیث شریف کی انطباق کے طور پر ایک بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگ جائے گا۔ بہرحال اس روایت میں آپ نے
جو تعبیرات ارشاد فرمائے، جو مضامین ارشاد فرمائے، وہ کتنے گہرے تھے حضرات صحابہ کی زبانی ہم لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ابن ماجہ ہی کی روایت ہے، اور جگہوں کے اوپر بھی یہ آئی ہوگی، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہوں۔ آپ کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو جاتے تھے، آواز میں بلندی آ جایا کرتی تھی۔ یہ باقاعدہ ابن ماجہ شریف میں راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تخاطب کو ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے یہ صفات خطابت بھی ایک طالب علم میں ایسے ہی آنے چاہیے جیسے وہ علوم نبویہ سے لیس ہوں۔ الحمدللہ ہماری یہ انجمنیں اسی مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری انجمنوں کو خوب مترقی فرمائے۔ اپنے اس ڈگر کے اوپر کافی حد تک یہ محنت بھی کر رہی ہے اور کامیاب بھی ہے۔ میں آپ طلباء کو کہوں گا کہ ہماری ان انجمنوں میں جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جو تحریکات ہیں، ان کو ہرگز معمولی نہ سمجھیے۔ یہ آج باہر نکل کر معاشرے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، خطاب سے، وعظ سے، ارشاد سے، یہ حضرات بھی کسی زمانے میں اسی پلیٹ فارم سے اسی نوع کی محنت کر کے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج ان سے کام لے رہا ہے۔ بڑی خلقت کی اصلاح اللہ تعالیٰ نے ان سے وابستہ کر دی ہے، اس لیے اسے ہرگز معمولی نہ سمجھیے۔ آج شہروں کے اندر اسپیکنگ کورس چلتے ہیں، وہاں آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ کو اس میں اشتراک چاہیے ہے تو بڑی فیس ادا کر کے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور وہاں کے مخاطبین کون ہوتے ہیں؟ نو آموز، کالج اور یونیورسٹی کے وہ طلباء جن کو علمی گہرائی میسر نہیں۔ ہمارے یہاں شعبے میں جو طلباء بیٹھتے ہیں، بہت سے اپنی صلاحیتوں میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر والے ہوتے ہیں، بڑی محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں شعبے میں ایک طالب علم کا کھڑا ہو کر خطاب کرنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر اس کی فیس طے کی جائے تو ان کے یہاں جو اسپیکنگ کورس کے کلاسوں کی اور ٹیچنگ کورسوں کے کلاس کی جو فیس ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ ایسا آڈینس، ایسے مخاطبین بھلا ان کو کہاں میسر؟ آپ یقین جانیے، چند طلباء کے بیچ، ہوشیار طلباء کے بیچ آپ کا کھڑا ہو کر کسی علمی مضمون کے اوپر 15 منٹ، 10 منٹ، 7 منٹ گفتگو کرنا، یہ بہت ہمت کی چیز ہے، اور اس سے آپ میں ایک اچھی خاصی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایک اہلیت آتی ہے جو انشاءاللہ جب آپ میدان خدمت میں پہنچیں گے تو آپ کو خوب کام آئے گی۔ اسی طرح مجموعوں کے درمیان میں کبھی جلسوں کے اندر ہم کو جو خطاب کا موقع ملتا ہے، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کسی دوسری جگہ نہیں پا سکتے۔ میں تو طلباء کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں سالانہ اجلاس کے موقع سے بعض طلباء کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ تقریر کریں۔ بعض طلباء تواضع کی راہ سے اس کو جو ہے اس سے چشم پوشی کر لیتے ہیں اور نہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس موقع کے اوپر خطاب نہیں کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کسی اور جگہ اتنا بڑا مجمع، اپنے اساتذہ کا سایہ، اور آپ کا یہ خطاب نہیں پا سکیں گے۔ ہرگز اس موقع پر بیجا تواضع سے کام نہ لیجئے، کھڑے ہوئیے۔ 3-4 سال اگر آپ نے اس طرح کے سالانہ اجلاس میں خطاب کیا، آپ میں ایسی ہمت بن جائے گی جس کو آپ کسی اور جگہ کم ہی پا سکتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو پیدا کرنے کے لیے ہماری یہ انجمنیں قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نہج قویم پر باقی رکھ کر ہماری ان انجمنوں کو خوب خوب مترقی فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے فصاحت و بلاغت جس کے پیدا کرنے کے لیے یہ انجمنیں کام کر رہی ہیں، اسلام کو پچھلی امتوں کے بیچ خصوصی طور پر اس میں حظ وافر ملا ہے۔ ہمارے مراجع اور مصادر کے درجے کی دونوں چیزیں، نصوص، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، دونوں ہی فصاحت و بلاغت سے پر رکھی گئی، اور اس امت کو جو حظ ملا پچھلے امتیوں کو اس شعبے سے کم حظ ملا ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت کے سلسلے میں تو کیا کہنے، عربوں کو اور ان کے پندار کو جس چیز نے توڑا، قرآن کریم کے اسی معجزانہ انداز نے توڑا۔ اس نے بار بار چیلنج کیا، جن لوگوں کے خمیر ضمیر کے اندر اپنا
فصاحت و بلاغت میں شاہسوار ہونا رچا بسا تھا، ان حضرات کا پندار اتنا ٹوٹ کے رہ گیا کہ نہ پوچھئے بات۔ یہ لبید ابن عاصم بہت بڑے شاعر تھے، ان کے سوق اوقاز کے اندر باقاعدہ جو ہے سال میں ایک مرتبہ جو میلہ لگتا تھا، ان کے اشعار کے اوپر لوگ سجدہ کر جایا کرتے تھے۔ لوگوں میں ذوق بہت تھا اور مختلف میلے لگا کرتے تھے، تو لبید کے ایک ایک شعر پر لوگ سجدہ کر دیا کرتے تھے۔ جب اسلام نصیب ہوا تو ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ کسی نے پوچھا کہ اب کیوں تمہاری زبان سے اشعار نہیں نکلتے؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ قرآن کریم کی شان معجزانہ کو ظاہر کرنے کے لیے کافی وافی ہے۔ لبید نے کہا کہ قرآن کریم کے خطاب کے لہجے کو دیکھنے کے بعد میری زبان گنگ ہو گئی ہے، میں اپنے آخر اشعار کیا پیش کروں؟ کون سی اس میں معنویت باقی رہتی ہے قرآن کریم کی آیات کی گہرائی کے سامنے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے لوگوں کو، ایسے تو کئی لوگوں کی زبانیں خاموش کر دی، اور فصاحت و بلاغت میں جنہیں فخر تھا، مباحات سے وہ سب کے درمیان میں للکالا کرتے تھے، وہ حضرات گوشے قبول میں جا کر بیٹھ گئے۔ قرآن کریم کا اپنا معجزانہ انداز ہے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ آخر قرآن کریم میں کون سے مواقع ہیں جن چیزوں سے یہ حضرات اتنے امپریس ہوئے۔ الحمدللہ مفسرین نے اپنی کتب تفاسیر کے اندر اس کے نمونے بھی موقع بموقع قائم کیے ہیں۔ چنانچہ کتب تفاسیر میں ایک موقع ذکر کیا جاتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ قصاص کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل مندو۔ یہ فصاحت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی گہرائی کو بیان کرنے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مضمون ذکر کیا ہے اس کو مختلف انداز سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ آپ نفس مضمون تو انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام میں کسی کو دھاردار آرے سے قتل کرنے کے نتیجے میں، عمدن قتل کرنے کے نتیجے میں قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ ہمارا رب کہتا ہے یہ جو ہم نے حکم دیا نا، یہ سر تا سر ایک زندگی کا پیغام ہے، سر تا سر زندگی رکھتا ہے، مجسم حیات ہے یہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو ایک تو یوں تعبیر کیا جا سکتا تھا کہ قتل الواحد احیاء الجمیع۔ ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی، ایک کو قتل کرو اور باقی سب کی زندگی کا سامان کرو۔ لیکن اس جملے میں اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات کے جملے میں ایک مبتدی طالب علم بھی بڑی آسانی سے فرق محسوس کر سکتا ہے۔ ایک دوسری تعبیر اس سے زیادہ بلیغ یہ ہو سکتی تھی القتل انفى للقتل۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک دوسری تعبیر اس سے زیادہ بھاری بھرکم ہے، وہ یہ کہی جا سکتی تھی القتل انفى للقتل۔ قتل دوسرے سارے قتل کے لیے سب سے زیادہ جو ہے قلع کما کرنے والی چیز ہو سکتی ہے، مگر دوسری اس تعبیر کے اندر وہ غرابت نہیں ہے جو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کو مارو، اس حکم کے اندر زندگی ہے۔ خاص کر کے اس آیت کریمہ کو آپ دوسری اس آیت کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی گہرائی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ یہاں قرآن نے تقابل کیا کسی بے گناہ ایک آدمی کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے درجے میں، اور اسی کے مقابل قرآن ذکر کرتا ہے ایک کی زندگی بچا لینا یہ سب کو حیات بخشنے کے درجے میں ہے۔ قتل اور قتل، احیاء اور حیات، ان کا تقابل تو آیا، لیکن قصاص اور قتل کا حیات سے تقابل کہیں نہیں آیا۔ اس جگہ قرآن کریم نے اس سے ہٹ کے ایک مضمون ذکر کیا، اور الحمدللہ کسی قسم کے تضاد کے بغیر جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اس طرح یہ مضمون اپنی جگہ نکھر گیا، تصادم و تزاحم سے قرآن محفوظ رہا۔ بہت گہرائی رکھنے والی چیز ہے۔ علماء نے اس کی تشریح بھی کی ہے کہ جب قاتل کو پتا چلے گا کہ میں کسی کو قتل کروں گا تو وہ از خود قتل سے بچے گا، تو کتنے مقتولین کی حیات کا سامان اس حکم میں پیدا ہو گیا۔ اور دوسری ایک تشریح یہ بھی، تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قاتل کو قتل کرو چونکہ خون کی ایک چاٹ ہوتی ہے۔ جب انسان ایک آدمی کو قتل کیے ہوئے نہیں رہتا تب تک سب سے زیادہ مشکل کام انسان کے لیے انسان کا قتل ہے، لیکن لوگ لکھتے ہیں کہ جب کسی ایک کو قتل کیا تو اس کی ایک چاٹ لگ جاتی ہے، پھر اس کے دل میں ایک دائیا پیدا ہوتے رہتا ہے، جب تک کسی اور کا خون نہیں بہاتا اس کے ضمیر کو تسکین نہیں ہوتی۔
تو قرآن کریم نے کہا کہ اس ایک کو قتل کرو، بہت سارے لوگوں کی زندگی کا اس میں سامان ہے۔ خلاصہ یہ کہ کتنی بلیغ تعبیر ہے، یہ وہ حضرات جانتے تھے جو اپنے اشعار میں بڑی محنت کے بعد غموز اور رموز پیدا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ قرآن کریم نے اپنا سکہ جما دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کے کیا کہنے، آپ نے اپنے جو امتیازات اور اختصاصات ذکر فرمائے، اس میں ایک بنیادی چیز وہ تھی جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کی، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مختصر سے ارشادات وہ ہیں جو دریا بکوزہ ہیں، آپ تشریح کرنے بیٹھو تو دفاتر کے دفاتر بھر جائیں، لیکن اس کی تشریح اب تک جو ہے ختم نہیں ہوئی۔ یہ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اختصاص تھا جس کے سامنے سارے لوگوں کی فصاحتیں پانی بھرتی تھی، اسی نے آپ کے سامنے لوگوں کو آنے سے عاجز کیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جب آپ دعوت دینے تشریف لے جاتے تھے، صنادید عرب اور رؤساء قریش کیوں لوگوں کو جا کر یہ کہتے تھے کہ محمد کا کلام مت سننا ورنہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے؟ آخر کیا بات تھی؟ کیا کوئی اور چیز تھی جس کے سہارے انہیں ڈر تھا کہ یہ کفر کھو کر اسلام میں چلا جائے گا؟ صرف اور صرف آپ کی زبان کی فصاحت، مضامین کا علو، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے صنادید ڈرا کرتے تھے کہ ہماری میجورٹی کم ہوگی اور محمد کے ساتھ ہی بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوامع الکلم عطا ہوئے ہیں۔ اصول حدیث کے پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں، یہ ایک مستقل مختلف فی مسئلہ ہے۔ بہت سارے حضرات اس کے قائل ہیں کہ روایتوں کو اپنے الفاظ میں ذکر کرنے کی اجازت ہے، روایت بالمعنی جائز ہے، مگر جوامع الکلم کو آپ اپنے الفاظ میں روایت بالمعنی کے انداز پر ادا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اسی امت کے اندر بڑے بڑے فصیح لوگوں کو بھی آنا تھا، تکوینی نظام کے تحت بہت سارے بلغاء کو بھی، خطباء کو بھی جنم لینا تھا، مگر کسی کے لیے اجازت نہیں دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جوامع الکلم کو وہ اپنے الفاظ میں ٹرانسلیٹ کر سکے۔ یعنی روایت بالمعنی کی جوامع الکلم میں اجازت نہیں۔ یہ اس بات کو بتانے والا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے اخلاق کے اندر کمال عطا ہوا تھا، گفتگو میں بھی ایک بشر کی بساط سب سے آخر میں جہاں جا کر ختم ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی تھی۔ اس سے آگے کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ خطابت میں، گفتگو میں، کلام میں، تکلم اور تخاطب کے اندر آگے بڑھ سکے۔ بہرحال اسلام کا یہ اختصاص رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثان علماء امت جہاں اپنے اندر علوم کے سلسلے میں کمال رکھتے ہیں، بہت سارے حضرات اس میدان کے اندر بھی اللہ کے فضل خاص سے اور مختلف قسم کی محنتوں کے نتیجے میں اپنا کمال رکھتے ہیں، اور وہ مجمع کو جس جانب ڈھالنا چاہے ڈھال سکتے ہیں۔ ان من البیان للسحرا کی جو تفسیر کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے، وہ ہو بہو علماء کے بیان کے اندر ہم صادق دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مستقل سیکھنے کی چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز سیکھے بغیر نہیں آتی، اور مجھے تو امید ہے طالب علم اگر اپنے 7 سال 6 سال کے اس عرصے میں انجمن میں پوری تندہی سے اگر محنت کرے، انشاءاللہ یہ ایک گونا ڈگر پر ضرور آ جائے گا۔ بہت سے طلبہ کسی درجہ کمال بھی پا لیتے ہیں، پھر باہر نکل کر انہیں جب موقع ملتا ہے تو ان کی یہ صلاحیت مزید نکھرتی اور ابھرتی ہے، اور ماشاءاللہ پوری جمعیت ایک خلقت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اصلاح کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو آپ ان محنتوں کو خوب تندہی سے کیجئے۔ اپنے اساتذہ کے زیر سایہ جس نے یہاں خطابت، فصاحت، بلاغت سیکھ لی، انشاءاللہ وہ ہر میدان کا شاہ سوار ہے۔ ہاں ایک بات یہاں رک کر ضرور کہوں گا کہ علمیات، درسیات کے اندر آپ سب سے مقدم محنت کیجئے۔ یہ سارے شعبے ہیں نکھار پیدا کرنے والے، اور آپ میں مٹیریل اور مادہ پیدا ہوتا ہے درسیات میں آپ کی صلاحیت کے عالی ہونے سے۔ اگر آپ وہاں عالی ہیں اور یہاں بھی محنت کی ہے، بڑی آسان انداز میں مخاطبین کے ذوق کی، ضرورت کی، مزاج کی، فطرت کی، طبیعت کی رعایت رکھتے ہوئے آپ ان کو جو ہے مضامین دے سکتے ہیں، اور بہت ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت بڑے بڑے انقلابات ایک میسج سے آتے ہیں، ایک آدمی کے ایک جملے سے آتے ہیں۔ پوری کھلبلی اور انقلابات جو ہے دنیا کے اندر مچ رہے ہیں، وہ اسی بنیاد کے اوپر۔ ہمیں چاہیے
کہ ہمارے پاس جو ذخیرہ علمیہ ہے اس کو بہترین انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ ہم لوگ سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اس بارے میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں تک دینیات، شرعیات، تعلیمات، تلقینات پہنچانے کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے درس کا انداز ہے، ایک آپ کی تقریر کا، بیان کا، وعظ کا انداز ہے، ایک آپ کا انداز ہے محاضرات کا، آپ کسی جگہ لکھ کر اس کو پیش کریں. ایک مقالات پیش کرنے کی بات ہے. دونوں میں فرق یہ ہے، محاضرات میں آپ اپنے جملوں کی بیچ بیچ میں تشریح بھی کریں گے اور مقالات سردن آپ پڑھیں گے. ایک تعلیم کا سلسلہ ہے، اندر دیکھا آپ نے اور کتاب پڑھ کے لوگوں کو سنا دی. مختلف طرق ہیں، ان سارے ہی طریقوں کے درمیان مختصر سا فرق ہے. اگر آپ ان فرقوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو ایسا خلط ہو جاوے گا کہ بعضوق لوگ اسے پہچان لیں گے اور وہ کما حقہ فائدہ نہیں دے سکے گا. تحریر اور تقریر کے درمیان کا فرق بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ان کو برتنا بھی چاہیے. بہرحال یہ بھی ایک نازک چیز ہے، اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ دھیان کی ضرورت ہے. پھر آپ کا مخاطب کون ہے، اس حساب سے بھی آپ کا انداز، آپ کے مضامین یہ سب بدل سکتے ہیں. جیسے اس وقت ظہور مہدی کے حوالے سے جو کچھ بھی تقاریر سامنے آئی، ایک علمی حلقے کے اندر آپ کس طرح گفتگو کریں اور علماء کے دلوں کو تعلیمات شرعیہ کے اعتبار سے کس طرح سے تسکین بخشیں، اس سلسلے کا بہترین شاہکار تھا. اسی طرح آپ کو عوام کے درمیان میں اگر اسی مضمون کو ذکر کرنا ہے تو اور موقعوں کے اوپر جو ہے اسے بھی آپ کو سیکھنا چاہیے کہ کسی عامی کے درمیان ہم اس مضمون کو بہتر سے بہتر انداز میں، مؤثر انداز میں کیسے پیش کر سکیں. ہر ایک کا اپنا موقع مجمع رہا کرتا ہے. اگر آپ مجمع کی رعایت نہیں کریں گے، ان کے طبیعت کی اور مزاج کی رعایت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب خطیب نہیں ہو سکتے. درس کا انداز اگر آپ نے منبر کے اوپر اپنایا تو کوئی عامی آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور وہاں کا انداز طالب علموں کے درمیان میں اگر آپ نے شروع کیا تو بہت سے ہوشیار طلبہ سمجھ جائیں گے کہ آج استاذ کا مطالعہ نہیں ہوا ہے. دونوں کے انداز بہت جدا جدا ہے. منبر کا انداز ہرگز یہاں نہیں ہو سکتا اور درس کا انداز منبر پر نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ کا مجمع مردوں کا ہے تو آپ کے خطاب کا انداز اور ہوگا. مستورات میں وہ انداز آپ نہیں اپنا سکتے. اگر طلباء کے درمیان یا اپنے خاص مجمع کے درمیان یا مردوں کے درمیان میں آپ جس لہجے کے اندر بیان کرتے ہیں اسی لہجے میں آپ بیان کرنے جائیں گے مستورات میں تو کبھی ری ایکشن ہو سکتا ہے. ابھی ہمارے یہاں سورت کے اندر نکاح کے حوالے سے پچھلے چند سالوں پر ایک مجلس منعقد کی گئی تھی، مختلف خطباء کو اس میں بلایا گیا تھا. تو بعد میں خواتین کا اس سلسلے میں تبصرہ سامنے آیا. ایک خطیب نے، جیسے ہم مردوں کے اندر بے تحاشا بے دریغ بولتے ہیں، انہوں نے اسی طرح کی کچھ چیزیں ذکر کی. تو بعض خواتین کا کہنا تھا کہ ہم ساسیں اپنی بہوؤں کے ساتھ، مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ہمارے لیے سر چھپانا مشکل ہو گیا. ایسی چیزیں جو آپ مردوں میں بے تحاشا بولتے ہیں، بے دریغ بولتے ہیں، اس جگہ نہیں بولا جاتا. لوگ آپ کے کلام کا صحیح فائدہ اٹھانے کے بجائے جو ہے آپ کے انداز اور لہجے میں ہی کھوئے رہیں گے. منہ چھپانے میں جس کا وقت ضائع ہوا وہ بھلا آپ کے مضامین سے مستفید کب ہو سکے گا. اسی طرح بڑے لوگوں کے درمیان، بڑے طلباء کے درمیان خطاب کا انداز اور ہے اور چھوٹوں کے درمیان اور ہے. ایک مرتبہ مجھے ذاتی طور پر اس کا اتفاق ہوا. کسی مدرسے میں مجھ کو پہلے سے کہا گیا تھا کہ تم کو جو ہے بچوں کے درمیان بیان کرنا ہے. تو میں نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سے مضامین تیار کیے کہ بھائی طلباء ہوں گے اور باقاعدہ جو ہے. میں وہاں گیا تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اب جب یوں ہی بیٹھا تو سارا مضمون گل، اس لیے کہ ان بچوں کو یہ مضمون دینا ایسا ہے جیسے کسی نابالغ کے سامنے بلوغ کی کیفیات بیان کرنا. تو میں نے اپنا سارا مضمون ملفوف کر دیا اور وقتی طور پر ان بچوں کی سطح ذہن کے اعتبار سے جو کچھ مضامین ہو سکتے تھے وہ بیان کیے. کبھی کبھی ایسی آزمائش ہو جایا کرتی ہے وقتی طور پر آپ کو، کبھی سامنے مجمع آپ کا تجار کا رہتا ہے تو ان کی سطح ذہن کے مطابق آپ کو بات کرنی پڑے. احادیث ڈائریکٹ اگر آپ ان کو بیان کر دیں گے، قرآن کریم کی آیات ڈائریکٹ آپ ذکر کر دیں گے تو ان میں وہ سلیقہ نہیں ہے کہ چلتے پھرتے حالات کے ساتھ ان آیات و احادیث کو وہ تطبیق دے سکیں.
آپ کو دونوں کے درمیان میں ربط و جوڑ پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ اگر آپ میں سلیقہ پیدا ہو گیا انطباق کا، تطبیق کا، انشاءاللہ آپ کا مجمع کسی دوسرے خطیب کے گھنٹے بھر کی تقریر سے جتنا فائدہ پاتا ہے، آپ کی 10 منٹ میں اتنا فائدہ انشاءاللہ پائے گا۔ یہ بھی ایک چیز ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں درسیات میں، علمیات میں محنت کرنے کی وجہ سے یہ سلیقہ دبے پاؤں انسان میں آتا ہے، اور مجموعہ جب ہو جاتا ہے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہے اس چیز پر کیپیبل ہوں، قادر ہوں، مقتدر ہوں۔ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو مضامین ہیں واقعی اس پر محنت کی بہت ضرورت ہے۔ آج جو ظہور مہدی کو لے کر آپ کو موضوع دیا گیا اور اس پر گفتگو کروائی گئی، یہ سلگتا موضوع ہے۔ ایسے سلگتے موضوعات کے اوپر آپ مستقل یہاں رہ کر تیاری کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ٹریک مل جائے گا، ایک ڈگر مل جائے گا، پھر اسی کو آپ باہر نکلیں گے تو اپنے مجمع کو کس انداز میں پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بر وقت آپ کو وہ چیز الہام فرماویں گے۔ لیکن یہاں کے موضوعات سے اگر ایک انسان دستبردار رہا، اپنا دامن جاڑے رہا اور عام گھسے پیٹے موضوعات پر بیان کرتا رہا، تو کسی موقع سے اگر اس طرح کا کوئی موضوع آ گیا تو آپ کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اس لیے اس سے ایک ڈگر ملتی ہے، چاہے رٹی رٹائی تقریر ہو، لیکن طالب علم کا ایک زاویہ، ایک اینگل طے ہو جاتا ہے اس کا، پھر وہ بعد میں چل کر جو ہے اس کو خوب بیان کر سکتا ہے۔ ظہور مہدی کے حوالے سے اس وقت امت میں جو کچھ چل رہا ہے، مضامین سے آپ کو کچھ اندازہ ہو بھی گیا ہوگا۔ یقین جانیے امت کی ضلالت و گمراہی کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم یہ موضوع بھی بنا ہوا ہے۔ صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ صحیح تعلیمات سے ہٹ کر اس طرح کے دعووں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنا دین و ایمان دونوں کھو دیتے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ میں بلکہ پوری تمام اقوام و ملل کے اندر ایک اچھی خاصی سراسیمگی اور پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کے دورے کی وجہ سے، چاہے اکنومی اور مالیاتی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے ہو یا رہن سہن اور وضع قطع کے اعتبار سے ہو، ہر جگہ جو ہے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ لوگ بے راہ روی کا شکار ہو کر ذہنی توازن آگے پیچھے کر چکے ہیں، سکون کی تلاش میں ہیں۔ یہ ایک ایسی دکھتی رگ ہے، ہمارے برادران وطن کی وہ دکھتی رگ ہمارے یہاں کے مقتدر اور اصحاب اقتدار کو ہاتھ لگ چکی ہے، اسی لیے وہ اس قسم کے لبھانے والے موضوعات کو چھیڑ کر انہیں اپنا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ میں بھی ایک اچھی خاصی سراسیمگی ہے، اسی لیے جو لوگ علمیات سے، علماء سے، مدارس سے اور دین و شریعت سے وابستہ نہیں ہیں، ان حضرات کے درمیان اس طرح کی ظہور مہدی وغیرہ کے عنوان سے جب کوئی جو ہے دعویٰ آتا ہے، بڑی آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو سکون کی تلاش ہے، چلو مہدی آ گئے، اللہ کرے 25 میں آنے ہیں، یا فوراً آ گئے، یا کسی نے دعویٰ کر لیا، لوگ آنکھ بند کر کے سکون کی تلاش میں اپنا وجود اس کے آغوش کے اندر دے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت دکھتی رگ ہے۔ ایک بات یقین جانیے، ظہور مہدی، جیسا کہ ابھی ایک طالب علم نے بھی بہت اچھے جملے میں اس کو ادا کیا، یہ سب متشابہات میں سے ہے۔ تکوینیات میں علامات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن ان علامات کو آپ فٹ کریں کسی ذات پر، کسی زمانے کے اوپر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شؤون ہیں اپنے ان تکوینیات میں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس وقت جو ہے، جیسا کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق یہ بات ہے کہ وہ جس وقت ظاہر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی بندے ان کے ہاتھ کے اوپر کعبۃ اللہ کے نزدیک جو ہے بیعت کریں گے۔ یہ تکوینی نظام اپنی جگہ ہوگا، باقی ان کو ہو بہو فٹ کرنا، جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کی تقریر میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، منع کیا گیا ہے۔ متشابہات میں سے نزول مسیح کے بارے میں تو وَأُخَرُ متشابہات کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نزول مسیح کے وقت کی تعیین کے پیچھے پڑنا یہ اتباع متشابہات ہے، بس ویسے ہی یہ چیز بھی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ میں یہ جو درہمی مچائی جا رہی ہے، ان کی اس دکھتی رگ کو پکڑ کر مچائی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خوارج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات کتنی ہیں۔ محدثین نے ابواب قائم کر کے پورے باب میں خوارج کے سلسلے کی علامات در علامات ذکر کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کے خلاف محو قتال تھے، بہت سارے صحابہ کو ابتدا میں انشراح نہیں تھا۔ جو حدیث پڑھنے والے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب کوئی بات ذکر کروں گا تو اس میں الحرب خدعۃ والا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اور بالآخر جب نعشوں کی کشتے کے پشتے لگے تب بھی حضرات صحابہ کے سامنے ابھی خوارج جیسے بھی تھے لیکن دائرے اسلام میں تھے وہ، تو انہیں اپنوں کے خلاف لڑنے کے اندر ایک گونا تردد تھا. پھر نعشوں کے کشتے کے پشتے اٹھائے گا اور نیچے سے ان علامات والا شخص ملا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا تھا. تب جا کر صحابہ نے اتنی زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پوری وادی گونج اٹھی. ابن ماجہ شریف میں اور ابن حجر اسقلانی نے ماشاءاللہ تمام طرق کو جمع کر کے یہ مضمون ذکر کیا ہے. آپ مجموعی طور پر پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا علامات کا انطباق اتنا آسان نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ مہدی کا ظہور 25 میں ہونا ہے، فلاں میں ہونا ہے. اس لیے یہ ایک مستقل چیستہ ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے. اور لوگ جو اٹھتے رہتے ہیں غلط مقاصد کے تحت اس طرح کے دعوے لے کر اٹھتے ہیں. بعض لوگوں کا مطلب تو اپنے باطل عقائد کو ترویج دینا ہے. یوں ان کی دکان نہیں چمکتی تو اس طرح کے عنوانوں سے دعووں سے وہ لوگوں کے درمیان میں پنپنا پھلنا اور پھولنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کچھ مادی مفادات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پلیٹ فارموں کا سہارا لیا کرتے ہیں اور بعض لوگ ذہنی خلل کا شکار ہوا کرتے ہیں. ابھی جو شکیل بن حنیف کا فتنہ اٹھا ہوا ہے اس نے بھی مہدی ہونے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کافی سال پہلے ہمارے یہاں جامعہ میں بامبے کی ایک مفتیان کی جماعت کی طرف سے استفتاء آیا تھا. حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم نے مجھے لکھنے کے لیے دیا تھا. ان دنوں میں جب مہدی کے اوپر لکھ رہا تھا تو عرب سے ایک شخص آئے تھے، ہمارے جامعہ ہی کے تعلیم یافتہ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ کیا لکھ رہا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح ہمارے یہاں ایک آدمی دعوے دار ہے اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس جا کر جو ہے ایمان لا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں مسجد نبوی کے اندر ہر چند دنوں کے اوپر ایک آدمی اس طرح کا جو ہے دعویٰ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کبھی مہدی کا دعویٰ کبھی کسی کا. وہاں کی پولیس کچھ نہیں کرتی، اسے پکڑتی ہے مینٹل خانے میں لے جاتی ہے اور ایک شوق دلوا دیتی ہے. سچی بات یہ ہے مالی خولیہ ہے، یہ بھی ایک جنون کا شعبہ ہے. علامہ شامی فرماتے ہیں الجنون فنون، یہ جنون جو ہے نا کئی قسموں پر ہے. پھر اس کے بعد میں نے اخبار کے اندر ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر کا ایک مقالہ پڑھا تو میرے جی کو تسکین ہو گئی. اس نے لکھا کہ جنون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ فیل ہونے لگتا ہے، یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میرے اندر دیوی شکتی آ رہی ہے اور میں جو ہے فلاں کا اوتار بن رہا ہوں. یہ ایک فیلنگ ہو جاتی ہے، انسان کا زاویہ نگاہ اس طرح کا ہو جاتا ہے اور یہ جنون ہی کا حصہ ہے. اس کے لیے سائیکولوجیکل علاج کی ضرورت ہے اور اس کے بعد انسان جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا، تب مجھے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کا علاج دلائل نہیں ہے، ان لوگوں کو شوق دماغی چاہیے. تو بہت سارے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. بہرحال ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کو اپنی تیاری کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مساعی کو قبول فرماوے، ہماری اس مجلس کو بے پناہ قبولیت سے بخشے. جن اساتذہ نے اور مربیوں نے آپ کے پیچھے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ دارین میں ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرماوے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ کو اپنے درمیان میں کچھ کہنے کے لیے موقع عنایت کیا. وآخر دعوانا